ویلکم ٹو دا سیکنڈ ایپیسوڈ آف دس پوڈ کاسٹ آن حضرت خالد بن ولید۔ اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کیسے حضرت خالد بن ولید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور ان کی جنگی مہارت دیکھ کر کافی امپریس ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جا رہے تھے۔ جب وہ مکہ کی طرف نکل چکے تھے تو اگلے دن مکہ میں ہر طرف ہر زبان پر یہی ایک الفاظ چل رہے تھے: خالد بن ولید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے ہیں۔ خالد یادوں کے ریلے میں بہتا ہوا مدینے کو چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنے ماضی اس طرح سے یاد آ رہا تھا جیسے وہ اپنے گھوڑے پر سوار مدینے کو نہیں بلکہ اپنے ماضی میں چلا جا رہا تھا۔ اب اسے مدینے کی مسجدوں کے مینار نظر آنے لگے تھے۔ خالد، اسے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ اس نے شاید کسی گزرنے والے کی آواز کو سمجھ کے اسے نظر انداز کر دیا، لیکن ساتھ ہی اسے گھوڑوں کی آواز سنائی دی کہ کوئی دو گھوڑے اس کی طرف اپروچ کر رہے ہیں۔ وہ فوراً سے رک گیا اور گھوڑے کو گھما کر دیکھا تو ان میں سے ایک سوار اسی کے قبیلے کا مشہور جنگجو تھا، عمرو بن العاص۔ ان میں سے جو دوسرا شخص تھا وہ عثمان بن طلحہ تھے۔ یہ دونوں خالد کے بچپن کے دوست اور ان کے ساتھ کئی جنگوں میں، کئی جھڑپوں میں خالد کے ساتھ شریک ہوئے۔ خالد ان دونوں کو دیکھ کر کافی حیران ہوئے اور فوراً سے پوچھا، تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ ہم مدینے کو جا رہے ہیں۔ بات پوری کرو عثمان، پیچھے سے عمرو بن العاص نے کہا کہ آپ اپنی بات پوری کریں۔ خالد، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب قبول کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا سچا نبی مان لیا ہے، پھر ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ یہ بات عثمان بن طلحہ نے خالد کو سمجھائی اور اس کے بعد خالد نے کہا، آؤ پھر اکٹھے چلتے ہیں۔ یہ دن تھا 31 مئی 628 عیسوی کا، جب تاریخ اسلام کے دو عظیم جرنیل خالد بن ولید اور عمرو بن العاص مدینے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ عثمان بن طلحہ تھے۔ تینوں فوراً سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید اندر گئے، ان کے پیچھے عمرو بن العاص اور عثمان بن طلحہ گئے۔ تینوں نے اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اکرم نے کھڑے ہو کر تینوں کو باری باری گلے لگایا۔ یہاں کچھ خیالات کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ شہیدوں کو دل سے اتار دیں، ذہن سے ان کا نام و نشان مٹا دیں، ان کی یادوں کو شراب میں ڈبو دیں، اس زمین پر جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے ان شہیدوں کے صدقے ہی دیا ہے۔ بادشاہ بن کر گردن اکڑا لیں اور کہیں کہ میں ہوں اس زمین کا شہنشاہ، شہیدوں کے نام پہ مٹی ڈال دیں، کسی شہید کی قبر نظر آئے تو اسے زمین سے ملا دیں، لیکن زندگی کے ہر موڑ اور ہر دور پر آپ کو شہید کھڑے نظر آئیں گے۔ آپ کے ذہن کی کسی گوشے سے شہید اٹھیں گے اور شراب اور شہنشاہیت کا نشہ اتار دیں گے۔ جس تخت و تاج کے نشے میں شہیدوں سے بے وفائی کی، وہ شاہ سے گدا اور ذلیل و خوار ہوا۔ اگر آپ اپنے شہیدوں کو بھول جائیں گے تو آپ ڈائریکٹلی قرآن کی نافرمانی کریں گے کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو، انہیں بھولو مت، انہیں یاد رکھو۔ موجودہ عرب ممالک کے اندر اردن میں گمنام سا ایک مقام ہے جس کا نام ہے موطا۔ اس کے قریب سے گزر جانے والوں کو شاید یہ پتہ بھی نہ چلتا ہوگا کہ وہاں ایک بستی ہے جس کی حیثیت ایک چھوٹے سے گاؤں سے زیادہ نہیں ہے، لیکن شہیدوں نے اردن کے بادشاہ کو اپنی موجودگی اور اپنی زندگی کا جو انہیں اللہ نے عطا کیا احساس دلایا۔ وہ جس مارکے میں شہید ہوئے تھے وہ 1350 صدیاں پہلے اس مقام پر لڑا گیا تھا۔ پھر یہ مقام گزرتے زمانے کی اڑتی ریت میں دبتا چلا گیا۔ فرینڈلی ریمائنڈر، دس از طاری پریزنٹنگ یو دی پوڈ کاسٹ سیریز آن حضرت خالد بن ولید۔ اگر آپ نے پہلی ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو پہلے ایپیسوڈ پہلے دیکھیں، پھر اس کے بعد یہ ایپیسوڈ دیکھیں، تب آپ کو پوری سٹوری سمجھ آئے گی۔ یہ آڈیو سٹوری نیو جنریشنز کے لیے ہے۔ مدینے میں آ کر جب خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تو ان کی ذات میں عظیم قسم کا انقلاب آیا۔ 3 مہینے گزر گئے تھے۔ خالد زیادہ تر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بیٹھ کر فیض حاصل کرتے۔ انہیں ابھی تک عسکری جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ فن حرب و ضرب کے ماہر جنگجو تھے۔ ان کا حسب و نسب بھی عام عربوں سے اونچا تھا، لیکن انہوں نے ایسا دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ انہیں سالار کا رتبہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سپاہی سمجھا اور اسی حیثیت میں خوش رہے۔ کرنٹلی شام اور اردن کے علاقے میں اس زمانے میں ایک قبیلہ غسان آباد تھا جو اس علاقے میں دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ قبیلہ طاقت کے لحاظ سے زبردست مانا جاتا تھا کیونکہ جنگجو ہونے کے علاوہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔
اس قبیلے میں عیسائی بھی تھے۔ اس وقت روم کا شہنشاہ ہرقل ہوا کرتا تھا، جس کی جنگ پسندی اور جنگی دہشت دور دور تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس وقت اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا۔ قبیلہ قریش کے ہزاروں لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے مانے ہوئے سالار، سردار، جنگجو مدینے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ یوں کرتے کرتے مسلمان ایک بہت بڑی جنگی طاقت بن چکے تھے۔ کئی چھوٹے قبائل بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اس ٹائم مدینہ اطلاعات پہنچ رہی تھی کہ قبیلہ غسان مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی جنگی طاقت سے کافی پریشان ہے اور وہ مسلمانوں کو للکارنا چاہتا ہے اور جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یہ بھی سنا گیا کہ غسان کا سردار اعلیٰ روم کے بادشاہ ہرقل کے ساتھ دوستی کر کے اس کی جنگی طاقت کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ایلچی، جس کا نام تاریخ میں محفوظ تو نہیں، غسان کے سردار اعلیٰ کے پاس بھیجا اور اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نیک بن جاؤ اور اسلام کے مذہب کے اندر آ جاؤ، کیونکہ اسلام ہی ایک صحیح دین ہے۔ ہرقل اس وقت قبیلہ غسان میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ جو فوج تھی اس کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی۔ غسان کے سردار اعلیٰ کو اطلاع تو مل چکی تھی، لیکن وہ پریشان نہیں تھا۔ وہ ہرقل کے ساتھ دوستی آگے بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی بصرہ کو جا رہا تھا، غسان کا دارالحکومت بصرہ تھا۔ ایلچی کے ساتھ اونٹ پر لدے ہوئے زاد راہ کے علاوہ 3 محافظ بھی تھے۔ بڑی لمبی مسافت کے بعد ایلچی معطا پہنچا اور اس نے اپنا ذرا سا مختصر سا قافلہ روک لیا۔ پیچھے ہی کے قبیلے کی بستی بھی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ آرام کرنے کی غرض سے پڑاؤ کیا انہوں نے، تو اس سردار کو جا کے کسی نے اطلاع دی کہ 4 اجنبی لوگ قریبی پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ اس سردار نے کہا کہ، جس کا نام شرجیل بن عمرو تھا، مدینے کے ایلچی کو بلایا اور پوچھا کہ تم کون اور کہاں جا رہے ہو؟ ایلچی نے جواب دیا، میں مدینے کے ایلچی ہوں، بصرہ کو جا رہا ہوں۔ میں رسول اکرم کا پیغام تمہارے سردار اعلیٰ کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ کیا تم قریش کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہو؟ شرجیل بن عمرو نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، ایلچی نے آگے سے جواب دیا، اور باطل کے عقیدے ترک کر دو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے سردار اعلیٰ اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کر لوں گا؟ شرجیل بن عمرو نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہیں سے مدینے واپس چلے جاؤ۔ یہ بات اس کو شرجیل بن عمرو نے دھمکی دے کر سمجھائی، میں بصرہ کے راستے سے نہیں ہٹ سکتا، یہ رسول اکرم کے حکم کی نافرمانی ہوگی، جس کی تعمیل کے لیے میں فخر سے اپنی جان دے دوں گا۔ ایلچی نے بڑے فخری انداز میں شرجیل بن عمرو کو جواب دیا۔ یہ سن کر شرجیل بن عمرو نے جواب دیا، میں تو بڑے فخر سے تمہاری جان لوں گا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ایلچی کے محافظ تینوں باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ اندر سے 3 آدمی ایلچی کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے کے آئے تو انہوں نے پہچان لیا۔ شرجیل بن عمرو باہر آیا اور اس نے کہا کہ کیا تم اس کے ساتھی تھے؟ محافظوں نے کہا ہاں، ہم اس کے ساتھی تھے۔ اور محافظوں سے پوچھا اس نے، کیا مجھے یقین ہے کہ تم اس کے بغیر بصرہ نہیں جاؤ گے؟ ان میں سے ایک محافظ نے جواب دیا، ہاں، ہم اس کے بغیر تو نہیں جا پائیں گے، پیغام کیونکہ اسی کے پاس تھا۔ اس کے بعد شرجیل نے محافظوں سے کہا کہ واپس مدینے کو لوٹ جاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنا کہ ہم اپنے قبیلے اور عقیدے کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ اگر یہ شخص بصرہ پہنچ جاتا تو وہاں بھی قتل ہو جاتا۔ مدینے میں یہ اطلاع گردش کر چکی تھی کہ رسول اکرم کا میسنجر بصرہ گیا ہوا ہے پیغام لے کر۔ سب اس کی واپسی کے منتظر تھے، لیکن جب وہ محافظ اکیلے مدینے واپس آئے اور بتایا کہ ان کا ایلچی قتل ہو چکا ہے شرجیل بن عمرو کے ہاتھوں، تو سب لوگوں کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ سب لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کا خون اتنا سستا نہیں، ہم اللہ کے نام پر اور اس کے رسول کے نام پر مر مٹیں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ رسول اکرم کے حکم پر اسی روز مجاہدین کی اسلامی فوج تیار ہو گئی، جس کی تعداد 3000 تھی۔ رسول کریم نے سپہ سالاری کے انجام زید بن حارثہ کو سونپے۔ فرمایا، اگر زید شہید ہو جائیں تو سپہ سالار جعفر بن ابی طالب ہوگا، اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو فوج اپنا سپہ سالار خود چن لے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ رسول اکرم نے اسلامی فوج کو رخصت کیا اور حکم دیا کہ سب سے پہلے وہاں پہنچ کے
شرجیل بن عمرو جو ہمارے میسنجر کا قاتل ہے اسے ختم کیا جائے۔ اس کے بعد معطا کے ارد گرد کے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اگر انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے، وہ اسلام کو سمجھ لیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ مجاہدین کی اس فوج میں خالد بن ولید محض ایک سپاہی تھے، کسی دستے یا جیش کے کماندار بھی نہیں تھے وہ۔ اس وقت ہرقل کی فوج آج کل کے اردن کے قریب کہیں خیمہ زن تھی۔ یہ قبیلہ غسان کا علاقہ تھا۔ فوج کی تعداد مورخین کے مطابق ہرقل کی فوج کی تعداد تقریباً 1,00,000 تھی۔ یہ فوج ان علاقے کی بستیوں پر چھا چکی تھی، ان کی گھوڑے، ان کی فصل اور ان کے اونٹ کو کھا رہی تھی کاٹ کاٹ کے۔ لوگوں کے گھروں سے اناج اور کھجوروں کے ذخیرے فوج اٹھا لیتی تھی۔ خواتین کا بالکل بھی خیال نہیں کرتی تھی۔ ہرقل کا خیمہ کناتوں اور شامیانوں کا محل تھا۔ قبیلہ غسان کا سردار ہرقل کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے ہرقل کی فوج کی اطلاع ملی تو وہ کم و بیش ڈھیر سارے تحائف اور حسین خواتین کو لے کر ہرقل کے دربار میں چلا گیا تاکہ ان سے دوستی ہو جائے۔ ہرقل نے غسان کے سردار سے پوچھا، تم نے بتایا مجھے کہ تمہیں ایک مدینے سے پیغام موصول ہوا ہے۔ اس کے بعد سردار نے جواب دیا، میں نے آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ شرجیل بن عمرو میرا ایک خاص سردار ہے، اس نے ایلچی کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیا اور اسے اس سے پہلے ہی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہرقل نے پوچھا، کیا مدینے والوں میں اتنی طاقت اور جرأت ہے کہ وہ اپنے میسنجر کا انتقام لینے آ سکتے ہیں تم سے؟ ان کی طاقت کم ہے اور ان کی جرأت زیادہ ہے، سردار نے ہرقل کو جواب دیا۔ سردار پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے پھر ہرقل کو ان کی کہانیاں سنانی شروع کی کہ ان لوگوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو سوار ہے۔ اس سے پہلے مجھے کئی اطلاعات ملی جس میں مجھے یہ خبر ملتی رہی کہ انہوں نے اب تک ہر میدان میں فتح پائی ہے، ہمیشہ وہ تعداد میں تھوڑے ہوتے تھے۔ یہ بات سن کے ہرقل کافی چونک گیا کہ اتنی کم تعداد میں وہ کیسے فتح پا سکتے ہیں کسی بھی فوج کے اوپر۔ ہرقل غسان پر قبضہ کرنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن غسان کے سردار نے پہلے اس سے مل کے اسے دوستی کرنے کا سوچا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر ہم لوگ یہاں پہ آپس کی لڑائی لڑیں گے تو اس کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچے گا، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ اس میں فتح کی صورت میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا اور مفتوحہ علاقہ آپ کا ہوگا۔ یہ بات ڈیل کی اس نے ہرقل کے ساتھ اور کر کے واپس اپنے قبیلے میں آ گئے۔ وہ لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے اور ادھر مسلمانوں کی 3,000 کی فوج مدینہ سے کافی دور نکل آ چکی تھی۔ معطا سے کچھ فاصلے پر معان ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ کیا اور آگے کے علاقے سے مجاہدین جو تھے وہ کافی اجنبی تھے، انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ آگے کیا ہے، دشمن کی فوج ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی۔ یہ چیز پتہ کرنے کے لیے انہوں نے شتر سواروں کے بھیس میں تقریباً 3-4 مجاہدین کو جاسوسی کرنے کے لیے آگے بھیجا۔ لک ایٹ دس انٹیلیجنس، کہ اس زمانے میں بھی انٹیلیجنس کتنی ہائی لیول کی تھی۔ فوج کو بہت زیادہ انٹیلیجنس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس ٹائم پہ بھی لوگوں کو احساس تھا کہ انٹیلیجنس بیسڈ کام کتنا امپورٹنٹ ہے، تو انہوں نے ان جاسوسوں کو آگے بھیجا تاکہ وہ پتہ کر کے آئیں کہ آگے کیا حالات۔ ان جاسوسوں نے رات وہیں پہ آگے گزاری اور اگلے دن شام کو واپس آئے۔ جو خبر وہ لے کے آئے وہ اچھی نہیں تھی۔ کچھ دور آگے چلے گئے تو انہیں 2 غسان کے کنبے نظر آئے جو نقل مکانی کر کے جا رہے تھے۔ دونوں کنبوں میں نوجوان خواتین اور لڑکیاں زیادہ تھیں۔ لوگ کافی امیر کبیر معلوم ہوتے تھے، ان کا سامان اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ قافلہ ایک جگہ آرام کے لیے رکا ہوا تھا، مجاہدین بھی وہیں پہ رک گئے اور انہوں نے رسمی طور پر جو ہے نا باتوں باتوں میں یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ مسلمان ہیں اور پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں اور یہ سامان کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم روم کے بادشاہ ہرقل کو یہ سامان دینے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے قبیلوں پر حملہ نہ کرے۔ یہ بات جب انہوں نے اس چیز کا انہیں پتہ چلا، احساس ہوا کہ ہرقل کی فوج آلریڈی یہاں پہ موجود ہے، یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جس کا احساس مجاہدین کو ہو چکا تھا جو جاسوس بن کے آگے گئے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک طرح پکی خبر واپس لے کے آئیں کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری تھی۔ جب وہ مزید آگے گئے اور انہیں ایک بستی ملی، وہاں انہیں صحیح اطلاع ملی۔ صحیح صورتحال یہ تھی کہ ہرقل اور قبیلہ غسان کے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا تھا۔ قبیلہ غسان نے اپنی فوج ہرقل کی فوج میں شامل کر دی تھی اور دونوں فوجوں کا رخ مدینے کی طرف تھا۔ مورخوں نے ہرقل کی فوج کی تعداد 1,20,000 لکھی ہے، وہیں غسان کی فوج بھی تقریباً 1,00,000 کے مطابق تھی۔ دونوں فوجوں کی مجموعی تعداد 1,00,000 بتا رہے ہیں۔
لیکن اسلامی مورخین کے مطابق اسلامی فوج کی تعداد صرف 3000 تھی۔ اگر ہم واپس چلے گئے تو ہرقل کے لیے اور غسان کے لیے کھلی دعوت ہوگی کہ بے دھڑک مدینہ تک چلے آؤ۔ یہ بات عبداللہ بن رواحہ نے کہی۔ ہم دشمن کو یہیں پر روکیں گے۔ کیا ہم اتنی تھوڑی تعداد میں اتنے دشمن کو روک سکیں گے؟ زید بن حارثہ نے یہ بات کرنے کے بعد پوچھا۔ کون سے میدان میں ہم تھوڑی تعداد میں نہیں تھے؟ جعفر بن ابی طالب نے فوراً سے جواب دیا۔ اگر ہم مل کر کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے تو ہم میں سے کوئی مدینے چلا جائے اور رسول اکرم سے احکام لے آئے۔ ہم اتنا وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ عبداللہ نے کہا، دشمن ہمیں اتنی مہلت نہیں دے گا۔ خدا کی قسم میں یہ دشمن کو تاثر نہیں دینا چاہتا کہ ہم اس کے لشکر سے ڈر گئے ہیں اور ہم مدینے پسپا ہو کر واپس چلے گئے ہیں۔ ہم اپنی جانیں قربان کر کے زندہ رہنے والوں کے لیے مثالیں قائم کریں گے۔ یہ مت بھولو کہ غسان کی فوج میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے اور عیسائی اپنے مذہب کی خاطر لڑیں گے۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے کھڑے ہو کر اپنے مجاہدین سے ایسا جوشیلا خطاب کیا کہ 3000 مجاہدین کے نعرے آسمانوں کو چھونے لگے تھے۔ سالار زید بن حارثہ نے پھر فوج کو آگے چلنے کا حکم دے دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مجاہدین اسلام نے اپنے آپ کو بڑے ہی خطرناک امتحان میں ڈال دیا تھا۔ بلقا کے مقام پر مجاہدین کا آمنا سامنا غسان کی فوج کے ساتھ ہو گیا، جو ان کا ایک چھوٹا سا دستہ تھا جو مسلمانوں کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ تھا۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد اور دوسرے لشکر کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد زید مجاہدین کو پیچھے لے گئے، کیونکہ وہ وقت اور وہ جگہ ان کے لیے سوٹیبل نہیں لگی کہ وہاں پہ مجاہدین اور وہ آپس میں لڑائی کر سکے۔ جگہ کافی تنگ تھی۔ معطا کے مقام پر وہ لوگ رکے اور مجاہدین کو فوراً سے جنگی ترتیب میں لے لیا۔ انہوں نے فوج کے 3 حصے کیے، دایاں پہلو، بایاں پہلو اور قلب۔ دائیں پہلو کی کمان قطبہ بن قطاوہ کے پاس تھی اور بائیں پہلو کی کمان عبایہ بن مالک کے پاس تھی، اور زید بن حارثہ خود قلب میں رہے۔ ایک نہایت جوشیلا خطاب کرنے کے بعد زید بن حارثہ نے اپنے فوج کو جنگی پوزیشن میں لے لیا۔ ابھی وہ خطاب کر ہی رہے تھے کہ دشمن کی طرف سے ایک بہت شدید قسم کے تیروں کی بوچھاڑ آئی، لیکن مجاہدین اسے آتا دیکھ کر ادھر ادھر پھیل چکے۔ یہ آمنے سامنے کا تصادم تھا۔ مجاہدین دائیں اور بائیں پھیلتے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ زید نے قلب کو بھی آگے بڑھا دیا، خود وہ سب سے آگے تھے۔ یہ ایسا معرکہ تھا جس میں مجاہدین کا حوصلہ اور جذبہ برقرار رکھنے کے لیے سپہ سالار کا آگے ہونا بہت ضروری تھا۔ چونکہ علم بھی سپہ سالار کے ہاتھ میں ہی تھا، اس لیے دشمن انہی پر تیر برساتا تھا۔ زید کو کافی سارے تیر لگ چکے تھے، جسم سے خون بہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے علم کو نیچے نہ ہونے دیا اور ان کی للکار خاموش نہ ہوئی۔ علم بھی اٹھایا ہوا تھا اور وہ تلوار بھی چلا رہے تھے۔ پھر ان کے جسم میں برچھیاں اتر گئی اور وہ آخر سے گھوڑے پر سے گر گئے اور شہید ہو گئے، اور یوں معطا کی وہ خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ زید بن حارثہ کے شہید ہوتے ہی جعفر نے علم اوپر کر لیا اور بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم، اسلام کا علم نہیں گر سکتا، اور اس طرح سے انہوں نے ان کی جگہ سنبھال لی۔ یہ مجاہدین لڑتے لڑتے کفار کے اس لشکر میں گم ہو چکے تھے، لیکن ان کا جذبہ قائم تھا۔ ان کی للکار، ان کے نعرے سنائی دے رہے تھے، اور سالار بھی سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ ان کا علم بلند تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی علم گرنے لگا۔ جو ہی علم گرتا پھر کوئی اور اٹھا لیتا۔ عبداللہ بن رواحہ نے دیکھا کہ علم بردار زخمی ہے، اب وہ علم کو سنبھال نہیں سکتا، تو وہ ان کی طرف دوڑے تاکہ وہ علم کو اٹھا سکیں۔ ان کا پہنچنا وہاں تک ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ان کے قریب پہنچے تو جعفر گر پڑے، اس کے ساتھ ہی علم بھی گر گیا۔ ان کا جسم خون میں نہایا ہوا تھا، شاید ہی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پہ تلوار یا برچھی کا کوئی کٹ نہ لگا ہو۔ جعفر گرتے ہی شہید ہو گئے۔ عبداللہ نے پرچم اٹھا لیا اور نعرے تکبیر لگا کر مجاہدین کو بتایا کہ سپہ سالاری کے انجام اب انہوں نے سنبھال لیے ہیں۔ تو دشمن کی فوج کا صرف ایک حصہ تھا، جس کی تعداد 10 سے 15 ہزار تھی۔ اس کی تمام تر نفری غسانی عیسائیوں کی تھی، جو اس مارکے کو مذہبی جنگ سمجھ کر لڑ رہے تھے۔ اتنی زیادہ تعداد کے خلاف 3000 مجاہدین کا کیا مقابلہ تھا، لیکن پھر بھی اس کی قیادت اتنی دانش مندی سے کی کہ مجاہدین جنگی طریقے اور سلیقے سے لڑ رہے تھے، اور فوراً ہی اسلام کا علم تیسری بار گر چکا۔ یہ دیکھتے ہی ثابت بن ارقم نے علم اٹھایا اور کہا کہ تم اپنا سپہ سالار کسی اور کو مقرر کر لو، علم میں بلند رکھوں گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ثابت بن ارقم جو ہیں وہ اپنے آپ کو سپہ سالاری کے قابل نہیں سمجھتے تھے، تو انہوں نے مجاہدین کی رائے کے بغیر سپہ سالار بننا بھی نہیں چاہتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو تینوں سالار مقرر کیے گئے تھے وہ تینوں شہید ہو چکے تھے۔ یہ سوچ ہی رہے تھے وہ
کہ کس کو سپہ سالار بنایا جائے تو ان کی نظر خالد پر پڑی جو قریبی تھے. انہوں نے فوراً سے علم خالد کی طرف بڑھایا. خالد تم اس قابل ہو کہ تم سپہ سالار بن سکو. جیسے ہی علم خالد کے پاس گیا تو فوج کی طرف سے آوازیں آنا شروع ہو گئی. خالد خالد، وہ ان کو چیئر اپ کرنا شروع ہو گئے. خالد نے لپک کر علم لے لیا، لیکن غسانی لڑ تو رہے تھے لیکن ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے. خالد کو پہلی بار اپنی قیادت اور اپنے جوہر دکھانے کا موقع ملا. انہوں نے چند ایک مجاہدین کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ان سے قاصدوں کا کام لینے لگے. وہ خود بھی بھاگ دوڑ کرنے لگے، لڑتے بھی رہے. اس طرح سے وہ مجاہدین کو جو بچے کھچے لڑنے کے قابل رہ گئے تھے ان کو منظم کرنے میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے حالات کا جائزہ لیا اور اس کے مطابق ان کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا کہ وہ ریٹریٹ کر دیں، وہ اس جنگ کو ختم کر دیں. لیکن ریٹریٹ کرنے کا بھی کوئی آپشن نہیں تھا کیونکہ غسانی ان کا تعاقب کر سکتے تھے. یہ وہ اثر تھا جو فوج کے اوپر ہوا ایک کمان ایسے انسان کے پاس آنے کے بعد جو سچ میں اس کے قابل تھا. اس لیے خالد نے اپنے بچے کھچے لوگوں کو منظم کیا اور اسلام کے عشق پر اور رسول اکرم کی محبت میں ایک اور زبردست قسم کا حملہ بول دیا غسانیوں کے لشکر پر. تب یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اتنی زیادہ کثیر تعداد میں موجود ہوتے ہوئے بھی عیسائی لشکر جو ہے وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا. ان کے قدم اڑ چکے تھے کیونکہ مجاہدین اتنی بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ ان کے اندر انتشار پیدا ہو گیا، دشمن کی فوج میں انتشار پیدا ہو گیا. یہی وہ خون ریز جنگ تھی جس میں خالد کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹی. خالد کا مقصد یہی تھا کہ وہ ایسا دلیرانہ حملہ کریں کہ مسلمانوں کو تباہی سے بچایا جا سکے اور غسانیوں کے لشکر کو پیچھے دھکیلا جا سکے. اور اس میں وہ اس زبردست حملے کی وجہ سے کافی کامیاب بھی ہوئے. اس حملے کے دوران سالار قطبہ بن قطابہ نے غسانیوں کے قلب میں گھس کر ان کے سالار مالک کو قتل کر دیا. اس سے غسانیوں کے حوصلے بالکل ٹوٹ چکے تھے اور وہ تعداد میں کافی زیادہ ہونے کے باوجود منظم نہ رہ سکے. جیسے ہی غسانی فوج بکھر چکی تھی تب خالد نے مجاہدین کو خبر دی کہ اب وہ واپسی پہ آ جائیں، یعنی کہ اب وہ ریٹریٹ کر لیں. اس طرح سے یہ جنگ جو ہے بغیر کسی ہار جیت کے ختم ہو گئی. جب خالد بن ولید مدینہ میں داخل ہوئے اپنی فوج کے ساتھ تو مدینہ میں پہلے خبر پہنچ چکی تھی کہ یہ مجاہدین پسپا ہو کر آ رہے ہیں. تو لوگوں نے تانے شروع کر دیے کہ لوگ بھاگ کر آئے ہیں، جنگی بھگوڑے ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چپ کروایا اور کہا یہ جنگی بھگوڑے نہیں ہیں، یہ لڑ کر آئے ہیں اور یہ آگے بھی لڑیں گے. یہ وہی دن تھا جس دن حضرت خالد بن ولید کو یہ خطاب ملا کہ وہ اللہ کی تلوار ہیں. ابن حشام واقدی اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول اکرم کے یہ الفاظ خالد بن ولید کا خطاب بن گئے، سیف اللہ، اللہ کی شمشیر. اس کے بعد یہ شمشیر اللہ کی راہ میں ہمیشہ کے لیے بے نیام رہی. تھینک یو سو مچ اس آڈیو پوڈ کاسٹ کو سننے کے لیے. اپنا فیڈ بیک کامنٹس میں دینا نہ بھولیے گا. اگر آپ کو کسی کانٹینٹ میں کوئی بھی پرابلم ہے یا اس کا کوئی بھی ریفرنس چاہیے، یو کین آسک می ان دا کامنٹس. نیکسٹ پوڈ کاسٹ انشاءاللہ لائیو سیشن کے اندر ہوگی جس میں آپ لوگوں کے کوشچن آنسرس کا بھی جواب دے دیا جائے گا. سو تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان. اسٹے بلیسڈ. پیس آؤٹ. ہیو اے گریٹ ڈے. Victory belongs to us.